سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کیسی ذات ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ ہر صاحب عقل، صاحب شعور، صاحب فہم جو دین اسلام کے ساتھ مس رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ آپ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانشین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، اور نہ صرف یار غار مصطفیٰ ہیں بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج کا جمعہ مبارک ہم انشاءاللہ ہدیۃً پیش کریں گے، اور آپ کی صحابیت کی نظر یہ جمعہ ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اور پھر صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ جو علماء، محدثین، مفسرین نے صحابی کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے، آسان لفظوں میں بات پیش کرتا ہوں۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو، آپ کے چہرہ وضحا کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس تعریف کو آگے لے کر چلوں، صرف سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا، چہرہ وضحا کا نظارہ کرنے والا، وہ بھی صحابی بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا، اسے بھی صحابیت کا درجہ مل جاتا ہے، کیونکہ اس پر اس تعریف جو پہلی تعریف کی گئی ہے، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اگر کوئی نبینا وہ ایمان لے آئے تو کیا وہ صحابی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ تو سر کی آنکھوں سے دیکھنا یا ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کی صحبت پہ بیٹھنا، وہ انسان کو صحابیت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ درجہ، یہ وہ مقام ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں ولی، غوث، کتب، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جو صحابیت کا درجہ ہے، مقام ہے، جس نے ایک بار بے شک ایک لمحے کے لیے، ایک دقیقے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا نظارہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے موت کی آغوش میں چلا گیا، دائی اجل کو لبیک کہہ گیا، اور اس کی زندگی کے اندر کوئی عمل نہ ہو، صرف ایک عمل اس کے لیے کافی ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں، محبت کی حالت میں چہرہ وضحا کی زیارت کی ہے، تو اس کے مقابلے میں شب و روز کی عبادت کرنے والا، شب زندہ دار
خیانت نہیں کی، وہ عبادت گزار، وہ تہجد گزار، وہ شب زندہ دار اس صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آج اس وقت کا عقیدہ ہے۔ کسی ایک صحابی کی صحابیت کا انکار اور اس صحابی کی بارگاہ میں گستاخی، یہ گمراہی اور بدبختی، شکاوت اور جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ جو کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، اور جو اس صحابی کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا ہے وہ بدبخت ہے، اپنے آپ کو برے خاتمے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات، آپ کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور آپ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر، دائرہ اسلام سے خارج، اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنمی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ باقی صحابہ کی صحابیت قرآن کے اشارے سے، اشارہ النص سے ان کی صحابیت ثابت ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کی عبارت النص سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کی یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر عبارت النص ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات، آپ صحابی رسول ہیں، اور کیسے صحابی رسول ہیں؟ آپ خود صحابی رسول، آپ کے والد صحابی رسول، آپ کی والدہ صحابیہ رسول، آپ کی بیٹی صحابیہ رسول، اور آپ کے پوتے وہ بھی صحابی رسول۔ یہ درجہ ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا۔ خود صحابی بنے، آپ کو صحابی کا ایسا مقام ملا کہ آپ امت کے امام بن گئے۔ یہ آپ کی صحابیت کا درجہ ہے، آپ امت کے امام بن گئے، نہ صرف امت کے امام بن گئے بلکہ تمام امتوں کے امام بن گئے۔ نہ صرف امت مسلمہ کے امام بنے ہیں، حضرت خواجہ محمد پارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندیوں کے امام، نقشبندیوں کے پیر حضرت خواجہ محمد پارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کی تشریح کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز میدان حشر میں اللہ رب العزت تمام امتوں کو جمع کرے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک تمام امتوں کو جمع کرے گا میدان حشر میں، اور ان کی صفیں بنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز میدان حشر میں جو صفیں بنے گی ان سب کی تعداد کیا ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا ان کی تعداد 100 صفیں ہوں گی، 100 صفیں بنے گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور پھر حضرت خواجہ محمد پارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کشف سے تعامل کے ساتھ، غور کرنے کے ساتھ میں نے اس حدیث پاک پر غور کیا، اور میں نے اس نقشے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس نقشے کو اپنے کشف کے اندر دیکھا،
تو میں نے کیا دیکھا کہ پہلی 30 صفحیں وہ انبیاء کی ہیں، پہلی 30 صفحیں وہ انبیاء کی ہیں، اور ان 30 صفوں کے امام ہمارے آقا مولا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ یہ بات حضرت خواجہ محمد طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلی جو 30 صفحے ہیں وہ انبیاء کی، رسل کی، ان کی صفحے ہیں، اور ان صفوں کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہیں، اور پیچھے جو 70 صفحے ہیں وہ تمام امتوں کی صفحے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک ساری امتیں جمع ہو کر جو ان کی تعداد بنی ہے وہ 70 صفحے ہیں۔ ان 70 صفوں کے آگے ایک امام ہے انبیاء کے پیچھے، ان 70 صفوں کا امام وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صرف امت محمدیہ کے امام نہیں، صرف امت محمدیہ کے امام نہیں، بلکہ آپ تمام امتوں کے امام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ مقام ہے۔ یہ آپ کا مرتبہ مقام ہے، آپ کی صحابیت کا یہ مرتبہ مقام ہے کہ آپ تمام امتوں کے امام ہیں، اور تمام امت کا ہر فرد وہ کتنا بھی بڑے مرتبے کا حامل ہو، کتنا بھی اس کو مقام حاصل ہو، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ مرتبہ اور مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مل رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صحابی رسول کے۔ اب ایک سوال یہاں جو ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہونے کی وجہ سے تمام امت اور پھر تمام امتوں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ صرف صحابیت ہونے کی وجہ سے ہے، چرائی و دہا دیکھنے کی وجہ سے ہے؟ اگر فقط یہی معاملہ ہے تو پھر باقی کے صحابہ انہوں نے بھی نبی پاک کی زیارت کی ہے۔ جو کام ابو بکر نے کیا ہے وہی کام دوسرے صحابہ نے، مولا علی نے، سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا عثمان غنی نے، حضرت طلحہ وغیرہ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی کام کیا ہے، تو کیا پھر ان کو یہ درجہ حاصل نہیں؟ یہ سوال ہر وقت صحابہ کے ذہن میں رہتا تھا۔ یہ سوال صرف آپ کا سوال نہیں ہے، میرا سوال نہیں ہے، یہ سوال صحابہ کا ہے۔ صحابہ کے ذہن میں ہر وقت یہ سوال رہتا تھا کہ ابو بکر کو یہ مرتبہ مقام جو مل رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اور جب یہ پاک کی بارگاہ میں یہ سوال صحابہ ریز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی آپ کی زیارت کی ہے، ہم نے بھی آپ کے چہرہ و دعا کو دیکھا ہے، ہم نے بھی جہاد میں حصہ لیا ہے، میدان کارگزار میں ہم بھی جاتے رہے ہیں، ہم بھی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، لیکن ابو بکر کو یہ مرتبہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ تو میرے آقا تاجدار مدینہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ میرے صحابہ تم بھی میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، تم بھی روزے رکھتے ہو، تم بھی نیکی کا کام کرتے ہو، تم بھی جہاد میں شرکت کرتے ہو، تمہارے ذہنوں کے اندر بھی اسلام کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، لیکن ابو بکر کو جو مرتبہ مقام مل رہا ہے، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو جو مرتبہ مقام مل رہا ہے یہ نماز، روزے، حج، زکات کی وجہ سے نہیں، ماں